بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض وفات کے آغاز پر پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا اور روز محشر ہاتھ تھام کر جنت لے جائے گا۔ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ محترم ناظرین، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رب تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیتا ہے جو اسے راہ راست پر لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو شخص بھلائی پر مر جاتا ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں فلاں بندے نے بھلائی پر موت پائی ہے۔ جب ایسا بندہ مرنے لگتا ہے تو اپنے اخروی انعامات دیکھ کر اس کی روح نکلنے میں جلدی کرتی ہے، بس اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے برائی مقدر ہو چکی ہو تو اللہ پاک مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اسے مسلسل گمراہ کرتا ہے اور بھٹکاتا رہتا ہے یہاں تک کہ بدتر حالات میں مر جاتا ہے۔ جب وہ موت کے وقت اپنے لیے تیار عذاب دیکھتا ہے تو اس کی روح اسے ناپسند کرتے ہوئے لوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے نے رب العزت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت چاہی، چنانچہ اس نے زمین پر آ کر حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا مالک الموت علیہ السلام سے بھی کوئی واسطہ ہے؟ اور فرشتے نے عرض کی، جی ہاں، وہ فرشتوں میں میرا بھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم ان سے مجھے کوئی نفع دلوا سکتے ہو؟ اور فرشتے نے عرض کی، اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی چیز اپنے وقت سے آگے پیچھے ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، البتہ میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بوقت وفات آپ علیہ السلام پر نرمی کریں۔ پھر کہنے لگا، میرے پروں پر سوار ہو جائیے۔ آپ علیہ السلام اس کے پروں پر سوار ہو گئے اور وہ آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے گیا۔ وہاں دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے مالک الموت علیہ السلام سے گزارش کی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ مالک الموت علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری غرض معلوم ہے، تم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، لیکن ان کا نام زندوں سے مٹ چکا ہے اور ان کی زندگی کا آدھا لمحہ ہی باقی ہے۔ چنانچہ اس فرشتے کے پروں میں ہی حضرت ادریس علیہ السلام وصال فرما گئے۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم محبوب خدا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ قبر ابھی تیار نہ تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین خوردنے لگے۔ پھر سر اقدس کو اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، یعنی عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج ہیں، ان کے پاس جنتی کفن اور جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہ میت کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت مالک الموت اور موت علیہ السلام اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اطمینان والی جان، اپنے رب تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل، تو وہ یوں بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے قطرہ بہتا ہے۔ مالک الموت علیہ السلام اس کی روح لے لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ روح لے لیتے ہیں، مومن فرشتے پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں
نہیں چھوڑتے اور ان سے لے کر اس کفن اور خوشبو میں رکھ دیتے ہیں۔ اس سے روئے زمین کی بہترین کستوری کی طرح خوشبو آنے لگتی ہے۔ پھر وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کا جو گروہ بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ فرشتے اس کے دنیاوی ناموں میں سے بہترین نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان پر مقرر فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچا دیے جاتے ہیں تو رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علین میں رکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے ہی پیدا کیا، وہیں لوٹاؤں گا اور وہیں سے ہی دوبارہ نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں من ربی کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینے کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہ صاحب جو تم بھیجے گئے کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں ما علموں کا، تمہارا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا۔ پاس آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس لیے جنت بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی طرف جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس حسین و جمیل چہرے والا، بہترین کپڑوں اور نمائندہ خوشبو والا ایک مردہ آتا ہے اور کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو اس ثواب کی جو تجھے خوش کرے گا، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مردہ پوچھتا ہے تیرا چہرہ بھلائی لایا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ مردہ کہتا ہے اے رب تعالیٰ، قیامت قائم کرتا میں اپنے گھر بار اور مال میں پہنچ سکوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی جان پسینے کی طرح بہہ کر نکلتی ہے اور کافر کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے گدھے کی جان نکلتی ہے۔ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو باوقت موت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی 3 باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب ترین واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے، ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا مردہ شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان تھے۔ اس نے کہا تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مل سکے اور مجھے میری پہلی منزل پر لوٹا دیا جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست حضرت سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شام گیا تو قبیلہ فیس کے ایک معزز شخص کے پاس ٹھہرا، اس کا ایک نافرمان بھتیجا تھا، وہ اپنے بھتیجے کو بہت سمجھاتا، مارتا، نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا لیکن اس کا بھتیجا نہ مانتا۔ وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اس نے اپنے چچا جان کو بلوایا لیکن چچا جان نے جانے سے انکار کر دیا مگر میں اسے مجبور کر کے اس کے پاس لے گیا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو اس نے بھتیجے کو اس طرح برا بھلا کہا
تو ایسا ہے، تو نے یہ کرتوت کیے۔ لڑکے نے کہا چچا جان یہ تو بتائیے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میری ماں کے حوالے کر دے تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ چچا جان کہنے لگا وہ تو تجھے یقیناً جنت میں بھیج دے گی۔ وہ جوان کہنے لگا باخدا میرا رب تعالیٰ ضرور بالضرور مجھ پر میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا اور چچا نے اسے دفنا دیا۔ جب اس کی قبر پر اینٹ رکھی جا رہی تھی تو ایک اینٹ قبر میں گر گئی۔ چچا نے اینٹ اٹھانے کے لیے قبر میں جھانکا تو بچہ چھلانگ لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا اس کی قبر نور سے معمور اور حد نگاہ تک کشادہ کر دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک بگڑا ہوا بھانجا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو میری بہن نے مجھے بلوایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کی ماں یعنی میری بہن اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرا بھانجا مجھ سے پوچھنے لگا ماموں جان یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا تم نہیں جانتے یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ بولا کیا میری ماں مجھ پر مہربان نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو میرا بھانجا بولا خدائے کریم مجھ پر میری ماں سے زیادہ رحم اور کرم فرمانے والا ہے۔ پھر جب وہ مر گیا تو میں نے اسے مل کر قبر میں اتارا۔ اینٹیں سیدھی کرتے ہوئے قبر میں اچانک نظر پڑی تو وہ بے حد نگاہ کشادہ کر دی گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے کہا کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کو خوشخبری ہو۔ بس میں نے سمجھ گیا کہ یہ اس بات کی برکت ہے جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تھی۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے پوچھا تمہارا کوئی قاصد ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا باخدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلاً بیماریاں، بالوں کی سفیدی اور بڑھاپے، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد نہیں بھیجے؟ بس میں اب آخری قاصد ہوں اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس آتا ہے، اور جب وہ مرض موت میں مبتلا ہوتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے قاصد آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں فرماتا جس کی عمر دراز کر دے یہاں تک کہ وہ 60 سال تک پہنچ جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جب مرنے والا اسے پڑھ لے تو اس کی روح اس کے جسم سے نہایت سکون سے جدا ہوتی ہے اور کل قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوشحال کر دے گا اور اس کے رنگ کو روشن فرما دے گا اور وہ بندہ وہ کچھ دیکھے گا جو اسے خوش کر دے گا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تمہیں ایسی سچی بات نہ بتاؤں جس کو بندہ اپنے مرض وفات کے آغاز پر پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ یا حی و یموت سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا۔ پھر فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور اگر بیت اللہ تک چل سکیں تو اس کا حج کریں۔
اسلام یہ ہے کہ تم اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ جو یکتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر بیت اللہ کی طرف چل سکیں تو اس کا حج کریں۔ جب تو نے یہ کر لیا تو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرے۔ اس عمل سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا، جہنم تم پر حرام ہوگی اور رزق کی فراوانی ہوگی، تمہاری اولاد میں خیر و برکت ہوگی اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ موت کے وقت سب سے بڑی کامیابی خاتمہ بالخیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں تلقین فرمائی ہے کہ جو شخص آخری وقت میں کلمہ پڑھ لے وہ بخش دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی توحید پر یقین رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ آخری لمحے میں بھی اللہ کی توحید کا اقرار کر کے دنیا سے جائے۔ حدیث قدسیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مرض وفات کے وقت جب فرشتے جنت اور اللہ کی رحمت کی خوشخبری لے کر آتے ہیں تو مومن بندہ اسے ملنے کا مشتاق ہو جاتا ہے، جس کی بدولت اس کی روح آسانی سے قبض ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی امت کو توحید اور نماز کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب سے ڈرو، اپنے 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے مہینے رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے احکام کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ زندگی بھر کے اعمال کا نچوڑ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہوئے تو انہوں نے بار بار کلمہ طیبہ دہرایا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا تاکہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر سکیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی فکر کرتے تھے۔ علماء نے ان روایات کی روشنی میں چند چیزیں بتائی ہیں جو انسان کو مرض وفات میں نصیب ہو سکتی ہیں۔ حسن ظن، اللہ سے اچھا گمان۔ انسان کو اپنی آخری وقت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ استغفار کی کثرت، زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ حقوق العباد کی ادائیگی، کسی کا قرض یا حق باقی نہ چھوڑنا تاکہ اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ کثرت ذکر، جو شخص زندگی بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اللہ اس کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری کرنا آسان بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی خاص عمل جیسے کوئی مخصوص دعا یا ذکر تب ہی اثر دکھاتا ہے جب اس کے پیچھے اخلاص، نیت اور اتباع سنت ہو۔ اصل چیز وہ توحید ہے جس پر بندہ زندگی بھر قائم رہا، روز محشر ہاتھ تھام کر جنت لے جاؤ گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔